الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ توحید کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی شریک اور ساجی نہ ہو، کیونکہ ہمارا اور ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہماری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ تو اللہ کو ایک مانا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے اور جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ یہ سب جاننے کے باوجود اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 21-22۔ دینی بھائیوں، الفاظ میں بھی شرک ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، یعنی غیر اللہ کی قسم اٹھانا، جیسے کعبہ کی قسم، امانت کی قسم، نبی کی قسم وغیرہ۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے، کیونکہ ایسی صورت میں مخلوق کو اللہ جیسا قرار دیا جاتا ہے اور مخلوق کی تعظیم اسی طرح ہوتی ہے جیسے اللہ کی ہوتی ہے، لہذا اللہ کے سوا اور کسی کی قسم نہ اٹھائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ رواہ الترمذی والحاکم۔ شرک میں سے یہ بھی ہے کہ یہ کہا جائے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے گا، کیونکہ اور یہ شراکت کا معنی دیتا ہے، اور سے غیر اللہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جاتا ہے۔ توحید کا اولین درجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، صرف اتنا کہو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ رواہ احمد والنسائی فی عمل اليوم واللیلہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔